ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں عرض کروں، آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات علماء کرام سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ رکھتے ہیں، اور جب مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پیغام آپ تک پہنچتا ہے تو آپ اس پر لبیک کہتے ہیں، اور جو پیغام آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کو کام کرنے کی توفیق دی، خدمت انجام دینے کی توفیق دی، اور آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا، یہ توفیق دی کہ اس آواز پر لبیک کہیں اور وہ کام انجام دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھولے نہیں ہوں گے، مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پورے ملک کے مسلمانوں کو آواز دی تھی کہ مسلم پرسنل لاء یا قانون شریعت سے ہم مطمئن ہیں، ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں، اور ہم دینی رہنمائی کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو اپنا رہنما ادارہ سمجھتے ہیں۔ ان تین باتوں پر بورڈ نے آواز لگائی تھی کہ اپنے اپنے مقامات پر مسلمان مرد بھی مسلمان عورتیں بھی دستخط کر کے بھیجیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اورنگ آباد کے ہمارے بھائیوں نے، بہنوں نے، اور پورے ملک کے بھائی بہنوں نے اس آواز پہ توجہ دی، اور انہوں نے دستخط کر کے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے دفتر کو بھیجا۔ ایک بڑا کام ہو گیا۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آپ کا وہ کام اتنے اخلاص کے ساتھ اور اتنی مستعدی کے ساتھ ہوا، پورے ملک میں ہوا، کہ جس کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے دفتر میں 4 کروڑ 83 لاکھ سے زیادہ دستخط جمع ہو گئے،
اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ یہ جو دستخط جمع ہوئے مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی، اس میں 2,73,00,000 عورتوں کے دستخط تھے اور 2,10,00,000 یا اس سے کچھ زیادہ مردوں کے دستخط تھے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک سوال ہے کہ عورتیں مردوں سے کس طرح بڑھ گئیں؟ یہ میں آپ کے دل سے سوال کر رہا ہوں، رات کی تنہائیوں میں اس کا جواب سوچ لیجئے گا، اور یہ سوچئے گا کہ یہ جواب آپ محمد ولی رحمانی کو نہیں دے رہے ہیں، یہ جواب اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ غیرت آپ میں ہے، دین کی پابندی آپ میں ہے، لیکن جو غیرت اور ہمت ہماری بہنوں نے دکھائی، اس میں گنتی کے اعتبار سے ہم اور آپ مرد حضرات پیچھے رہ گئے۔ یہ اعداد و شمار آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ آپ کے عمل، آپ کی دینداری کی جہت، آپ کی غیرت اور حمیت کم ہے، اس کو بڑھنا چاہیے، اس میں ترقی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جب حکومت وقت نے اپنے مفسدانہ، فرقہ وارانہ، فرقہ پرور مزاج اور فرقہ پرور طریقے کی بنیاد پر یہ کہنا اور کہلانا شروع کیا کہ اس قانون سے، جو اسلام کا قانون ہے، عورتیں متفق نہیں ہیں، اور کرائے کی کچھ عورتوں کو، جن میں کچھ دین سے دور ہٹی ہوئی عورتیں اور کچھ ہندو عورتیں جن کا نام مسلمانی رکھ لیا گیا تھا، وہ بھی برقع پہن کر کے، نقاب اٹھا کر کے، اور کبھی بھی برقع ٹیلی ویژن پر اپنی باتیں رکھتی تھیں۔ اسلام کا یہ قانون ہمیں پسند نہیں، مولویوں کی یہ بات ہمیں پسند ہے۔ اور بڑی اونچی آواز میں یہ بات کہی گئی، ہمارے پاس، آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ آپ کی ہماری آواز پورے ملک میں پہنچے، لیکن ان کے پاس وہ وسائل ہیں کہ ان کی آواز پورے ملک میں پہنچتی ہے۔ حکومت کے لوگوں نے بھی اور کرائے پر مل جانے والی کچھ عورتوں نے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر بڑا ہنگامہ مچایا، بہت ہنگامہ مچایا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اس وقت آپ حضرات پریشان بھی ہوئے ہو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس نازک موقع پر پوری ہمت کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ یہ ارادہ کیا
کہ اے اللہ وسائل تو ہمارے پاس کم ہیں، ذرائع ہم کھوئے ہوئے لوگ ہیں، لیکن معاملہ اے اللہ تیری شریعت کا ہے، اور ہم ہزار گنہگار سہی اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا کی گئی کہ اللہ ہماری باتوں میں اثر دیجیے، ہماری باتوں میں وزن دیجیے، تاکہ ہماری کمزور آواز پورے ملک میں پہنچے۔ اور آواز یہ لگائی گئی کہ مسلمان عورتیں اپنی رائے کا اجتماعی طریقے پر مل جل کر چھوٹے بڑے شہروں میں اظہار کریں کہ وہ طلاق کے قانون پر مطمئن ہیں، نکاح کے قانون پر مطمئن ہیں، شریعت کے احکام پر مطمئن ہیں، اور انہیں کسی ترمیم، کسی تبدیلی قانون شریعت کے اندر کوئی ہیر پھیر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمزور آواز جو بہت تھوڑے لوگوں تک پہنچی، لیکن یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو شہروں قریوں دیہاتوں میں پہنچا دیا۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے دل کی کیا کیفیت تھی جب میں مختلف شہروں میں نکلنے والے جلوس، مظاہرے اور عورتوں کے اجتماعی اظہار رائے کے واقعات، حالات اور خبریں سنا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ اللہ کے دربار میں سجدہ شکر ادا کریں۔ وہ آواز پھیلی، پورے ملک میں پھیلی۔ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا تھا اس بات کا، اور بڑی شدت سے احساس ہوتا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے مسجد نبوی کے ممبر سے خطبہ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز کو بہت دور سعودیہ کی سرحدوں تک پہنچا دیا تھا، کسی ذریعے کے بغیر، کسی واسطے کے بغیر۔ آج اللہ کا وہ کرم سامنے آ رہا ہے، اور یہ کمزور آواز پورے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کیا یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بس کی بات تھی؟ کیا ہمارے آپ کے بس کی بات تھی کہ ہمارے گھر کی عورتیں جو اکثر و بیشتر پردے میں رہا کرتی ہیں اور عام حالات میں انہیں اجتماعی زندگی کا کوئی موقع نہیں ہے، عام حالات کے اندر مل کر کے 150 وہ کبھی انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی بات کہی نہیں، لیکن جب یہ آواز لگائی گئی اور اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اتارا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ آواز تمام آبادیوں میں پہنچی۔ آپ کے اس شہر کے اندر بھی عورتوں کا جلوس نکلا، بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، 5 لاکھ اور 6 لاکھ عورتوں نے
شہروں میں مظاہرہ کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ حالات بڑے اچھے تھے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کا دباؤ میرے اوپر نہیں تھا. پہلے تو حکومت نے یہ سمجھا کہ یہ معاملہ ٹائم فش ہو جائے گا، لیکن جب جلوس نکلنے لگے تو میرے اوپر دباؤ بھی غیر معمولی پڑنے لگا. میں کمزور انسان، لیکن توانائی اللہ تعالیٰ نے دی، اور میں نے ہر ایک دباؤ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. میں نے کہا اور اپنے دل میں ٹھانا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی دباؤ قبول کرنا اس کا مطلب ایمان کے دائرے سے باہر چلا جانا. جمع رہا ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبران اور دین کا درد رکھنے والے سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں نہیں، کروڑوں بھائی ہمارے وہ آمادہ ہوئے. انہوں نے اپنی عورتوں کو آمادہ کیا، بڑے بڑے جلوس نکلے، اور حکومت نے بھی محسوس کیا کہ ایسا تاریخی کام ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا رزلٹ آیا، ایسا نتیجہ آیا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں. عورتوں کے مظاہرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر کے خلاف واشنگٹن میں مردوں اور عورتوں نے ملا کر کے اس کے ظلم و جبر کے خلاف 2 لاکھ مردوں اور عورتوں نے مظاہرہ کیا تھا. لیکن اس کو کیا کہیے گا اللہ کی مہربانی کے سوا کہ وہاں تو بڑی ہجے کرنے کے بعد 2 لاکھ جمع ہوئے تھے. ہمارے یہاں تو ایک شہر میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ عورتیں جمع ہوئی. یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد تھی، اور حکومت وقت نے بھی، اپوزیشن جماعتوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ نعرہ ہم چاہے جتنا لگائیں، لیکن مسلمان عورتیں ٹس سے مس نہیں ہوں گی. وہ دین کی وفادار ہیں، دین کی وفادار رہیں گی. یہ راز کی بات تو میں نے بتائی ہی نہیں ان لوگوں کو کہ ہماری عورتیں مردوں سے زیادہ وفادار ہیں. اگر مرد وفادار ہوتے تو ان کی تعداد 2 کروڑ 10 لاکھ سے اوپر ہوتی، 2 کروڑ 83 لاکھ سے اوپر ہوتی. مگر مرد کا دم پھول گیا 2 کروڑ 10 لاکھ جاتے جاتے. ہماری عورتیں زیادہ دوڑی، زیادہ چلی اللہ کی راہ میں. یقین کیجیے اللہ کے دربار میں ان کے لیے اجر ہے، اللہ انہیں اپنے ہاتھ سے بدلہ دیں گے. میں آپ کو اس تفصیل کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے بھائی ممبر و محراب کے ذمہ دار، انہوں نے جمعہ کے خطاب میں ان کاموں کے خلاف تقریریں کی. ایک بڑے امام نے یہ کہا کہ بورڈ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ملک کے حالات کیا ہیں، ملک کس دور سے گزر رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی فساد ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ بڑے فسادات تو ہوتے رہے ہیں اس ملک کے اندر. فسادات اس ملک کی تاریخ کا دردناک حصہ. کوئی صوبہ،
اس سے بچا ہوا نہیں ہے؟ کیا ان فسادات کی ذمہ داری کسی عالم دین، کسی امام پر ہے؟ یہ امام حضرات اور بعض نام نہاد علماء ان کو مسلمانوں کا خوف، ان کی موت کا خوف ستانے لگا۔ یاد رکھیے یہ بات، جس دل میں ایمان ہے اس دل میں خوف نہیں آ سکتا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن کے دل میں، ہمارے آپ کے دل میں ایمان اور ڈر ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ سمجھیے اس بات کو، اگر ایمان ہے خوف نہیں ہوگا، خوف ہے ایمان رخصت۔ اس ایک نقطے کو مضبوطی سے پکڑیے، اللہ کی بنائی اس سرزمین پہ اگر جینا ہے اور حوصلے کے ساتھ جینا ہے، اپنی خصوصیتوں کے ساتھ جینا ہے، اپنی معاشرت کے ساتھ جینا ہے، اپنی شریعت کے ساتھ جینا ہے، تو پھر فیصلہ کیجئے، دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ ڈر ہوگا تو صرف ایک ذات کا، اللہ تعالی۔ مومن ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، اور یہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، ہمارے ووٹ پر بننے والی سرکاریں، وہ ہمارے ووٹ پر بنے ہوئے لیڈر، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کرسیاں تو آنے جانے والی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، 5 سال پر تو لازماً نئے چہروں کی ضرورت کرسیوں کو پڑ جایا کرتی ہے، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سے ڈریے، ایمان کی راہ پر مضبوطی سے جمے رہیے۔ یہ چند کلمات جو میں نے کہے ہیں، اس کے بعد کچھ بات اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا؟ اپنا ذہن اس معاملے میں صاف کر لیجیے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان جب سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے پکڑا ہے، اور جب سے یہ تحریک چلائی گئی ہے، اور یہ تحریک میرے زمانے میں میرے جنرل سیکریٹری شپ میں نہیں چلائی گئی، یہ تحریک مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے پہلے جنرل سیکریٹری حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں چلائی گئی۔ ہم خدام اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ یہ اس کام کا مطلب کیا؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب صرف ایک، جس سماج کو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اس سماج میں جو خوبیاں تھیں، جو بھلائیاں تھیں، جو نیکیوں کا جذبہ تھا، اللہ اور رسول کے اطاعت کا مزاج تھا، زندگی میں دین کو نافذ کرنے کا حوصلہ تھا، اصلاح معاشرہ کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ وہی ولولہ، وہی حوصلہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کے نشانوں پہ چلنے کا ارادہ، اس معاشرے کو اپنا معاشرہ بنانے کا جذبہ، یہی اصلاح معاشرہ۔ ہم اپنے کام کو، اپنے طریقے کو، اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالیں جس سانچے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ڈھالنا چاہا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب اتنا ہی، اگر ہم اور آپ ان مثالوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے، ان طریقوں پر چلیں گے، آقا کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے، تو یقین مانیے جتنا آگے بڑھیں گے اللہ کی مدد آئے گی، ہم اور آپ سرخرو ہوں گے، اور دونوں جہان میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم دین کو سمجھیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے اندر اطاعت اور فرما برداری کا مزاج پیدا کریں، ہم اس رخ پر ارادے کے ساتھ چلیں جو رخ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ یہی ہے اصلاح معاشرہ۔ اور اصلاح معاشرہ، یقین کیجئے، بدن سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر بازار تک، بازار کو چھوڑیے سڑک تک، حتیٰ کہ قبر تک، ہر جگہ اصلاح کی ضرورت، ہر جگہ اصلاح کی ضرورت۔ اور یہ اصلاح اگر ہے ہوگی تو یقین کیجئے آج جو حالات تاریک نظر آ رہے ہیں، بے شک حالات بہت برے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے مایوسی کفر ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے حالات کو مسئلہ نہ بنائیں اپنے دماغوں کا، بلکہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم حالات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اور قابو پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ہونے والے پرائم منسٹر کے مقابلے میں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، یہ مطلب نہیں۔ قابو پانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کا ہر آدمی سیاست میں اترے اور الیکشن کا خواہاں ہو جائے، کام گڑبڑا جائے گا۔ آپ کے کرنے کا کام اپنی اصلاح ہے، جسم کی اصلاح، زبان اور مزاج کی اصلاح، طور طریقے کی اصلاح، گھر کی اصلاح، بازار اور دکان کی اصلاح، آپ کے دائرے میں جو چیزیں ہیں ان کو آپ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا دیجئے، یقین مانیے بڑے بڑے کفار و مشرکین ایمان لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ لیکن ذرا سوچئے، ایمانداری سے سوچئے ہمارے حالات کیا ہیں، ہمارا طور طریقہ کیا ہے۔ شاید نہیں، یقیناً ہم اور آپ بڑی محبت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ ہماری ایمان کی بنیاد تو دو ہے، اللہ پر ایمان،
اللہ کے رسول پر ایمان، تو ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ذرا معمولی سا واقعہ آقا کی شان کے خلاف ہونے لگتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کس طرح مضبوطی کے ساتھ بدتمیز کی گردن پکڑ لیں۔ اور یہ کوئی غلط جذبہ نہیں ہے، یہ ایمانی جذبہ ہے، اور اگر یہ جذبہ دل میں نہیں ہے تو ایمانی کا دعویٰ کمزور۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، مرنے کے بعد جب ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، قیامت سجی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے، اس وقت ہمیں اور آپ کو آقا کی سفارش کی ضرورت پڑے، آقا کی سفارش کی ضرورت پڑے۔ کیا ہم نے اور آپ نے اپنا منہ ایسا بنایا ہے کہ آقا سے یہ عرض کریں کہ آپ اللہ سے میری سفارش کر دیجیے؟ کیا دنیا میں ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے عمل سے آقا کو قیامت کے دن مطمئن کر سکے، یہ گزارش کی ہمت کر سکے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے، مجھے جنت میں بھیج دیا؟ سوچیے اور آنکھ بند کر کے سوچیے۔ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو موقع دیا، کوئی نہیں جانتا کل آپ کو یہ موقع سوچنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کا ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی نہیں جانتا۔ میں کل رہوں گا یا نہیں رہوں گا، کون کہہ سکتا؟ جب وقت لکھ دیا گیا، وہی وقت ہمارے اور آپ کے مرنے کا ہوگا۔ زندگی میں سوچنے اور کرنے کا موقع ہے۔ ذرا ایمانداری سے سوچئے، کیا ہمارا چہرہ ہم نے منہ ایسا بنایا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ آقا کے دربار میں عرض کریں کہ میری سفارش کر دیجئے؟ ہماری آپ کی صورتحال کیا؟ میں بہت عام مثالوں سے آپ کو کچھ عرض کر بتانا چاہتا ہوں، بہت عام مثال۔ میں کوئی منطق فلسفے کی بات نہیں کرتا ہوں اور نہیں کر رہا ہوں۔ آج صورتحال یہ ہے، ہماری اولادوں کو کلمہ طیبہ یاد نہیں۔ برا نہ مانیے گا میری بات کا، میں تجربات سے گزر تک یہاں تک پہنچا ہوں، اور میرا واسطہ عوام سے اور خواص سے بہت پڑتا رہتا ہے، بہت زیادہ پڑتا رہتا ہے۔ ہزاروں آدمیوں سے ایک مہینے میں ملتا ہوں، اور جس سے ملتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ ملتا ہوں۔ ہمارے بچوں کو کلمہ طیبہ یاد نہیں، کلمہ طیبہ یاد نہیں۔ بھلا بتائیے کیا صورتحال؟ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بددین گھرانے کی بات نہیں، ہماری بے توجہی ہے، والدین کی بے توجہی ہے کہ وہ کلمہ یاد کیے ہوا نہیں۔ مجھے ابھی ایک بات یاد آئی، بہار کے بہت مشہور آدمی، بہت مشہور آدمی، میرا ان سے تعلق اور ہمارا خاندانی تعلق تھا 3 پشتوں کا۔ میں سفر پہ گیا ہوا تھا، تو اپنے اسی خاندانی تعلق کی بنیاد پر میں نے انہیں خبر بھجوایا کہ میں آ رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے، اس دن آ رہا ہوں، اتنے بجے آؤں۔ میں پہنچ گیا، بہت خوش، بے حد خوش کہ ہم نے تو آپ کو دعوت بھی نہیں دی تھی، مگر آپ محبت میں خاندانی رشتوں کی وجہ سے ملنے چلے آئے۔
5 وقتہ نمازی، اور گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ بہو بھی بہت اچھی ملی ہے، تہجد پڑھتی، بہت ہی اچھی بات ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ وہ صاحب بھی تہجد گزار، ان کی بہو بھی تہجد گزار، ان کا پوتا ان کی محبتوں کا محور، کسی اسکول میں پڑھتا تھا، چھوٹا سا تھا، 3ری 4تھی جماعت میں پڑھتا ہوگا، اس کو انہوں نے اسکول نہیں بھیجا، اس دن روکے رکھا اور کہا کہ آ رہے ہیں ہمارے دوست پیر صاحب، تم رکو، ان سے ملاقات کرو۔ ملاقات ہو گئی، میں اپنی عادت سے مجبور، مولوی کی ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ، حکمت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ۔ جب بچہ آیا میں نے سلام کیا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو سلام کا جواب وہ نہیں دے سکتا۔ مسافے کے لیے ہاتھ میں نے دونوں بڑھایا، اس نے ایک ہاتھ بڑھایا، تو ہم نے کہا کہ بیٹا دونوں ہاتھ لگا دو، یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی، جس پر ہمارا ایمان ہے تمہارا بھی ایمان۔ تو خیر اس نے دوسرا ہاتھ بھی لگا دیا، پھر اس کو ٹھیک بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے کہا کہ ماشاءاللہ تمہاری اماں جان تہجد گزار ہیں، 5 وقت کی نمازی ہیں، پابند اوقات ہیں، روز تلاوت کرتی ہیں، ذرا سورہ فاتحہ تم پڑھ دو۔ کچھ نہیں، ہم نے سمجھا کہ شاید سورہ فاتحہ نہیں سمجھ رہا ہے، ہم نے کہا الحمد شریف پڑھ دو۔ خاموش، اور دادا ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندر کمرے کی اوٹ میں اس کی ماں کھڑی ہوئی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں آہٹ سے۔ میں نے کہا کلمہ طیبہ پڑھو، لاپتہ۔ میں نے سمجھا کہ شاید کلمہ طیبہ گاڑھا لفظ ہے، نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، تو کہا لا الہ پڑھو، تو کچھ پتہ نہیں۔ تو ہم نے کلمہ پڑھوایا اس کو، پہلے تو 10-20 دفعے رٹایا اس کو، اور اتنا پڑھوایا کہ کلمہ طیبہ اس کو یاد ہو، اور ہم نے کہا کہ اس کا نام ہے کلمہ طیب، اس کو یاد رکھو۔ پھر 10-20 دفعہ اس کو رٹوایا، یاد ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ان سے اپنی دوستی نبھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پوتے کو کچھ سکھا کے میں جاؤں، بجائے اس کے کہ چائے ناشتے پہ وقت لگاؤں یا ان سے کچھ خوشگپی کروں۔ اگر ان کے پوتے کو کچھ دین میں سکھا دوں گا تو شاید آخرت میں یہی چیز میرے لیے کام کی ہو جائے۔ میں نے سکھایا، بات ہو گئی، اس کو میں نے رخصت کر دیا کہ جاؤ کھیلو، پھر میں جب جانے لگوں گا تو مسافہ کر لینا۔ اب ان کے دادا نے معذرت کرنا شروع کی، کیا کریں مولوی صاحب ٹھیک سے آتے نہیں ہیں، ٹھیک سے پڑھاتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جو عام طور پر ایسے موقع پہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے مجھے ایمانداری کے ساتھ کہ کیا مولوی کا قصور ہے؟ ماں تہجد گزار، باپ نمازی، دادا تہجد گزار، پابند نماز کا، روزانہ 2 پارے تلاوت کرنے والا، اس کا بیٹا کلمہ نہیں جانتا۔ غلطی مولوی کی نہیں ہے، غلطی اس باپ کی ہے، ماں کی ہے، دادا کی ہے، دادی کی، جس کی بے توجہی نے ان کے پوتے کو دائرہ اسلام کے باہر دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ یہ بے توجہی ہے گھر کی، سمجھیے اس بات کو اور جائزہ لیجئے کہ کیا میں آپ میں سے ہر آدمی سے کہہ رہا ہوں، کیا آپ
اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں؟ مولوی کے اوپر مت جائیے، نوکر آئے گا تو کھانا کھلائے گا، کبھی کہا ہے؟ مولوی کے اوپر کیوں چھوڑتے ہیں؟ کلمہ آپ جانتے ہیں، کلمہ سکھائیے۔ سورہ فاتحہ جانتے ہیں، سورہ فاتحہ سکھائیے۔ گھر کے اندر دین اور دینداری کا چرچا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ بچہ چلنے لگا تو اس کو موبائل خرید کے دے دیا، وہ ایسے ایسے انگلی چلاتا رہتا، کچھ کر نہیں سکتا ہے، لیکن موبائل بیٹے کو دے دیا لا کر۔ کوئی ضرورت اس کی نہیں، ضرورت اس کی ہے کہ اسے دین سکھایا جائے۔ اور یاد رکھیے، زندگی کے بہت سے تجربات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اگر آپ نے دینداری پیدا کی تو بڑھاپے میں وہ آپ کا سہارا ہوگا، اور اگر آپ نے دینداری نہیں پیدا کی تو بڑھاپے میں آپ کے ہاتھ میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں، سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ملنے والا۔ دینداری سکھائیے بچوں کو، دین کی محبت، دین پہ عمل کرنے کا جذبہ اس میں ڈالیے، تبھی آپ کامیاب۔ اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیے کہ قیامت کے دن آپ سے صرف آپ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، وہ تو سوال ہونے ہی ہے۔ قیامت میں اللہ تعالی ہمیں پوچھیں گے ہمارے اعمال کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیوی کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، بیٹے اور بیٹی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، پوتا اور ناتی کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت میں معاملہ اسی طرح ہوگا۔ کیا ہم اس جواب کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں تو سبحان اللہ، ورنہ کل سے اپنا طریقہ عمل بدلیے، اپنے بچوں کو دین سکھائیے۔ انتظار نہ کیجئے کہ مولوی صاحب آئیں گے تو پڑھائیں گے۔ جتنا دین آپ جانتے ہیں اتنا دین سکھانا آپ کے ذمہ ہے، اس کی ماں کے ذمہ ہے، دادی اور نانی کے ذمہ ہے، دادا اور نانے کے ذمہ ہے۔ ایک میں نے بنیادی بات آپ کو بتائی، دیندار گھرانے کی بات آپ کو بتائی۔ سوچیے، ماں تہجد گزار، بیٹا کلمہ طیبہ سے ناواقف، وجہ بے توجہی۔ بہت خوش، بیٹا چوتھی کلاس میں پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ چوتھی کلاس میں پڑھ رہا ہے یا جہنم کی طرف پڑھ رہا ہے؟ سمجھیے اس بات کو۔ آگے چلیے، نماز تو بعد میں، روزہ تو بعد میں۔ صورتحال یہ ہے کہ اب ہمارے بہت سے جوان پاک تک نہیں رہتے، پاک تک نہیں رہتے ہیں۔ سچائی یہی ہے، مجھ سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ کلکتے میں گیا ہوا تھا، ایک مسجد کے پڑوس میں بہت چوڑی سڑک، لوگوں نے اس کو دور تک گھیر دیا، آگے بانس لگا دیا۔ کلکتے کی تہذیب یہی ہے کہ سڑک ہی پہ عام طور پہ جلسے ہوتے ہیں، 2-4 ہزار آدمی، کچھ زیادہ ہی تھے وہاں پہ، وہ بالکل بازو میں مسجد۔ میں نے کہا بھائی، اللہ کی بات تو اللہ کے گھر میں کرنا مجھے اچھا لگتا، یہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے سڑک پر اللہ کی بات، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ذرا 2-4-10 جملے میں نے اس کے اوپر کہے، پھر تقریر شروع کی۔ بات ہو گئی، کچھ جوان آئے جو منتظمین میں سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، ہم لوگ خاص وجہ سے سڑک کو گھیر کے جلسہ کرتے ہیں، دین
بات تو سننی ہے نا، ضرور سننی ہے، لیکن مسجد میں سننے میں کیا حرج ہے کہ باہر آپ نے انتظام کر رکھا؟ اب مولانا صاحب آپ کو تو ہم بہت ذہین آدمی سمجھتے تھے، ہم نے کہا نہیں میں تو بہت بے وقوف آدمی ہوں، آپ ہی سمجھا دیجیے۔ کہنے لگے بہت سے جوان ایسے ہیں جو مسجد نہیں جا سکتے، جو پاک نہیں رہتے، وہ کیسے شریک ہوں گے جلسے میں؟ سوچیے آپ ذرا سے کیا صورتحال ہے۔ جوان ہیں، دینی بات سننے کا شوق ہے، جلسے میں جانے کا جذبہ ہے، پاک نہیں، مسجد جا نہیں سکتے۔ اب ذرا سوچئے اگر اسی مرحلے میں انتقال ہو جائے تو اللہ کے دربار میں کس طرح پہنچے؟ ناپاک کیا زندگی بنا لی ہے ہم نے، کیا زندگی بنا لی ہے؟ کیوں یہ زندگی بنی؟ خاندان نے، والدین نے وہ تہذیب نہیں سکھائی جو دینی تہذیب ہے، دین پر عمل کرنے کی تہذیب۔ اور اسی طرح سے باتیں آگے لیتے جائیے آپ، نماز کا معاملہ، روزے کا معاملہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ بگڑے ہوئے حال کے اندر میں بہت بڑی تعداد مردوں اور عورتوں کی ایسی ہے جو رمضان کے زمانے میں بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، ظہر اور عصر غائب عام طور پہ، لیکن مغرب عشاء پڑھنے کی تکلیف فرماتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ورنہ مسجدوں کو دیکھ لیجئے اور خاص طریقے پر فجر کی نماز کو دیکھ لیجئے، ایک طرف نماز الصلاۃ معراج للمؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور یاد رکھیے یہ نماز کہاں سے چلی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس، اتنا پاس بلا لیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، پیچھے رہ گئے، اور ہمارے آقا بہت قریب پہنچ گئے اللہ کے دربار میں، بہت قریب۔ وہاں اللہ تعالیٰ سے جو بات ہوئی ہوگی، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، لیکن جو چیز اللہ کے رسول وہاں سے ہمارے اور آپ کے لیے لائے وہ معراج، معراج کی رات جو نعمت ملی، وہ ہمارے آقا جو چیز لائے وہ نماز، یہی دولت ملی۔ آقا کی معراج یہ تھی کہ وہ اللہ سے اتنا قریب ہوئے کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل بھی وہاں تک نہیں پہنچتے۔ اور ہماری معراج، آپ کی معراج یہ ہے کہ نماز، مسجد کی حاضری، سجدوں کے نقوش زمین پر بنانا، یہ ہماری آپ کی معراج۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا کہ یہ معراج ہے، ہم نے صرف اتنا چاہا کہ اسکولوں میں وہ پڑھیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں وہ پڑھیں، پینٹ شرٹ پہنیں، اور دین کی کوئی بات ان کے کان میں جائے نہیں، یہ بھی ہم نے سکھایا۔ اگر جذبہ ہوتا دین سکھانے کا، ہمارے بچے ایسے نہیں تیار، کبھی تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم ڈھیلے، ہم نے دین اور دینداری کو اپنے گھر میں چلایا نہیں، اپنے گھر میں اس کو سجایا نہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بچے بے قابو ہیں، اور اس کی سزا آخرت میں جو ملے گی وہ تو ملے گی ہی۔ یاد رکھیے بڑھاپے میں اس کی سزا ہمیں بھی ملے گی، آپ کو بھی ملے گی، اگر گھر میں دینداری کا ماحول نہ بنا۔
یہ 2-3 مثالیں میں نے چھوٹی چھوٹی دی ہیں جو دین کی بنیادی باتوں سے متعلق، اور پھر ہمارا پورا دین، زندگی کے سارے مرحلے، اور اس کے اندر عبادت اور ریاضت بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے، بیوی بچوں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، دکانداری بھی ہے، اس کے لیے بھی اسلام نے طریقہ بتایا، سماج میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے، اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی اور تفصیل بتائی۔ ساری چیزیں سیکھنے اور سکھانے کی ہیں، برتنے اور برتوانے کی ہیں۔ آپ سوچئے ان معاملات میں ہماری جو ذمہ داری ہے، کیا وہ ہم انجام دے رہے ہیں؟ پہنچنا کہاں ہے؟ اس طریقے تک پہنچنا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا سماج کو، پہنچنا وہاں ہے۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ دین کی بنیادیں بھی مستحکم نہیں، کلمہ ٹھیک نہیں، درود ٹھیک نہیں، استغفار ٹھیک نہیں، نماز ٹھیک نہیں، روزہ صحیح طریقے پہ نہیں رکھتے، آگے کی بات تو اور ہے۔ ظاہر ہے یہ طریقہ جینے کا نہیں ہے، ایک مسلمان اس انداز سے کبھی جی نہیں سکتا۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ایک ایک بات کو پکڑیں مضبوطی سے، اور اسے پکڑ کر اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ ابھی علماء نے سود کے اوپر بھی کہا، ابھی علماء نے تجارت پر بھی کہا، ابھی علماء نے مختلف جہتوں پر گفتگو کی ہے کہ دین کی یہ بھی جہت، یہ بھی جہت، یہ بھی جہت، اور اس پہ عمل نہیں تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس پہ عمل نہیں تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کی گئی، اور صرف اس لیے بیان کی گئی کہ ہمارے اندر کچھ آمادگی پیدا ہو، آپ کچھ سوچنے اور کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے بھائی، تقریریں تو لمبی لمبی کی جا سکتی ہیں، رلایا بھی جا سکتا ہے، ہنسایا بھی جا سکتا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں، لیکن باتوں کا دل میں اتارنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کرے ہم لوگوں کی باتیں آپ تمام حضرات کے دل میں اتری ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلنے کا ذوق بھی دے، توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے جو قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن ہماری اور آپ کی حیثیت ایسی نہ ہو کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کرنے کی پوزیشن میں بھی نہ رہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ربنا ارنا الاشياء كما هي ربنا ارنا الاشياء كما هي ربنا ارنا الاشياء كما هي رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم إنك أنت الله العز الأكرم اللهم اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولمشائخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.